السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کچھ دن ویڈیو جاری نہیں رکھ سکا، اور اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ تک تازہ ترین جو تبصرے اور تجزیے ہیں اور موجودہ حالات کے حوالے سے صرف خبروں میں تبصرہ نہ ہو اور خبریں نہ سنائی جائیں آپ کو، بلکہ آپ کو جو تھوڑا سا خبروں سے آگے کی صورتحال ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات میں، تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ تو آج جو ہے سب سے اہم چیز ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ عاصم منیر صاحب باقاعدہ طور پہ آرمی چیف بن گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آف دا کیمرہ ہو گئے ہیں، آف دا اسکرین ہو گئے ہیں، اور اب وہ باقاعدہ طور پہ آخری دن تھا آج ان کے وردی پہننے کا۔ بہرحال تو آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ آرمی چیف جو نئے ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، ان کا جو ماضی میں تجربہ تھا وہ کیا رہا، عمران خان کے ساتھ ان کا جو تجربہ رہا اب وہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہم کچھ تبدیلی محسوس کریں گے نئے آرمی چیف کے حوالے سے۔ اور آخر میں بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ نے میرے حوالے سے میرے ساتھ جو کیا اس کی تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ وہ شاید میں پہلے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ عاصم منیر، جیسا کہ آپ سب کو ایک علم میں ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسٹک جو ہے وہ جو آرمی چیف کی ہوتی ہے وہ کمان اس کی سنبھال لی آرمی چیف کی۔ اب وہ پاکستان کی بری فوج کے جو ہے وہ سربراہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے نہ صرف بری فوج کے بلکہ طول و عرض کے ایک قسم کے سربراہ بھی ہو گئے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب 6 سال انہوں نے گزارے، اور 6 سالوں میں انہوں نے تقریباً 4 وزیر اعظم دیکھے اور 2-3 جج انہوں نے دیکھے، اور انہوں نے کتنے لوگوں کو گھر بھیجا۔ تو آپ بدقسمتی دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ 16ویں آرمی چیف تھے پاکستان کے، اور عاصم منیر 7ویں آرمی چیف ہیں، اور پاکستان میں تقریباً جو ہے اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ 23ویں آرمی چیف ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 5.47 کچھ جو ہے ایوریج بنتی ہے آرمی چیف کا دورانیہ 3 سال ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اگر نکالا جائے ایوریج، پاکستان میں اگر آرمی نے رول کیا ایک آرمی چیف نے تو 5.7 کچھ ایوریج بنتی ہے، اور پرائم منسٹر کی جو ایوریج ہے وہ 4 پوائنٹ سمتھنگ بنتی ہے ایوریج کے حوالے سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کا رول زیادہ تھا۔ تو 6 سال کے لیے تقریباً جنرل باجوہ نے جو ہے وہ رول کیا اس ملک کے طول و عرض پہ، اور صحافیوں کے ساتھ جو کیا، پھر سیاستدانوں کے ساتھ، پھر نون لیگ کی حکومت، عمران خان کی حکومت، اور اب تک جو یہ سارا کچھ ہوا ارشد شریف سے لے کر کیا کیا اس جو ہے دور حکومت میں ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ جنرل ضیاء کے بعد واحد یہ دور ہے جو بہت دور دور تک اور دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا پاکستان کے سیاسی اور دوسرے حالات کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں عاصم منیر صاحب کی طرف۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جو ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، اور جب یہ ڈی جی ایم آئی تھے تو پاناما کے حوالے سے کچھ جو بریگیڈیئر وغیرہ تھے ایم آئی کے، انہوں نے باہر سے جو خاص قسم کے جو کاغذات تھے، جس نے باقاعدہ طور پہ نواز شریف کو نااہل کروانے میں کردار ادا کیا، جس میں قطری خط بھی کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ایم آئی کے آفیسرز نے کیا، اور اس وقت ڈی جی ایم آئی جو تھے عاصم منیر صاحب تھے۔ تو ایک یہ بھی انہوں نے ایک قسم کا فائر کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ میں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، کچھ عرصے کے لیے بنے، لیکن جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے جنرل فیض سے پہلے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ عمران خان سے کچھ کھٹ پٹ ہوئی اور کچھ معاملات ہوئے، تو وہ وہاں کے بھی ڈسے ہوئے ہیں، اور وہ اس حکومت کے بھی جو ہے نواز شریف کی، تو یہ بڑی بولڈ ظاہر ہے ایک موو سمجھی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ایک یہ ٹاؤٹ کیا جا رہا تھا، یہ تھوڑا سا پش کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اینٹی عمران ہے، اس وجہ سے نواز شریف، بہرحال جو بھی ہے ان کو لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ آرمی کی جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے، آرمی کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے، انٹرنل یہ ہے کہ آرمی کے اندر کوئی بغاوت ایسا کی چیزیں نہ ہوں، اور ایکسٹرنل یہ ہے کہ آرمی کو جو خدشات و خطرات لوکل اور بین الاقوامی سطح پہ ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھتی ہے۔ تو ڈی جی ایم آئی رہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ایس آئی اس سے ظاہر بڑا عہدہ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، تو یہ دونوں عہدوں پہ رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل احسان الحق جو ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں، جو چند سال پہلے تھے، تو وہ ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی ایس آئی رہے، لیکن ظاہر ہے وہ آرمی چیف نے بنے۔ تو یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو ان دونوں اہم عہدوں پہ، انٹیلیجنس کے عہدوں پہ کام کر چکے ہیں، تو بہت سی چیزوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ اس پانی میں یہ پہلی مچھلی نہیں ہے، تجربے کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے چیزوں کو بڑے قریب سے یہ دیکھ چکے ہیں۔
تو اب تھوڑا سا ہم کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا جو امیج اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے. انٹرنل جو فوج کے اندر جو انریسٹ ہے فوج کے امیج کے حوالے سے, فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے, اور عمران خان کی حکومت اور وہ سارے معاملات جب گئی وغیرہ, تو وہ اس حوالے سے جو فوج میں ناراضگی, ناپسندیدگی اور بڑی اگلی لیول کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے ٹاپ مینجمنٹ کے حوالے سے. تو عاصم منیر جو ہے اس انٹرنل جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, جو پرسیپشن ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ایک ایکسٹرنل پرسیپشن ہے فوج کی, اوور آل جو پرسیپشن ہے وہ دیکھیں کہ ایک نقطہ نظر پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ فوج کو برا بلا کے آ گیا, فوج کو گالیاں دی گئیں اور چوکیدار اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے نعرے لگائے گئے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم نے وہ کچھ نہیں کہا جو پاکستان کے عام لوگوں نے جو ہے, عوام نے سڑکوں پہ آ کے پوسٹر وغیرہ اٹھا کے اور منہ سے باقاعدہ کہا, گلی گلی میں آپ چلے جائیں, ٹھڑے والے کے پاس, گلی محلے میں ٹین ڈبہ بیچنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ فوج کی جو مداخلت ہے اس نے نقصان پہنچایا. تو عمران کا یہ جو ڈیمیج ہے فوج کو, یہ بھی انہوں نے درست کرنا ہے. ایک تو بہت بڑا یہ ہے. دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی طور پہ اس وقت معاشی سب سے بڑا, اور اس کے بعد جو اس سے بڑا ہے وہ سیاسی ہے, جو انریسٹ ہے, جو سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے, جو انسرٹینٹی ہے, اس کو انہوں نے فکس کرنا ہے. اور ظاہر ہے فوج کا تو یہ کردار نہیں ہوتا, لیکن فوج کی ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اثر ظاہر فوج پہ بھی پڑے گا. فوج نے بھی آٹا, چینی, گھی یہ چیزیں کھانی ہوتی ہیں, اس کے افسران بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے کہ معاشی طور پہ چیزوں کو وہ پش کرنے میں, حکومت کے ساتھ تعلقات جو ہے اس طرف لے جانے میں جس سے سیاسی استحکام آئے وہ کس حد تک جاتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ عمران خان سے بھی کوشش کریں گے کہ معاملات اس حد تک لے کے جائیں کہ عمران خان کو کچھ جو ہے وہ سچویشن اس حد تک لی جائے کہ جو الیکشن وغیرہ کے معاملات ہیں اس کو بہتر کیا جائے, کہ اپوزیشن یعنی عمران خان کو یہ سمجھایا جائے کہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں, اس دونوں کو سیم پیج پہ لانے کی کوشش ہو. اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اگر موجودہ حکومت کرتی ہے یا نئی حکومت آتی ہے تو فل کے پاس مینڈیٹ ہو باقاعدہ طور پہ, اور ایک جو ہے اکانومی پہ ایک پلان ڈسکس ہو تاکہ ایک وے آؤٹ نکلے. کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ایسی سچویشن ہے, یا تو ارلی الیکشنز ہو جائیں, انتخابات ہو جائیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپریل مئی جون تک معاملات آگے بڑھیں, ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ بضد ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں, ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں, لیکن یہ عمران خان کی جیت ہوگی. اور سیکنڈ لاسٹ چیز اس کے بارے میں آخر میں اپنا بتاؤں گا. سیکنڈ لاسٹ چیز کہ جو موجودہ اسمبلیوں کا جو موو ہے وہ کیسی ہے. فی الوقت حکومت بہت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, پریشان ہے. پرویز الہی نے کل بیان دیا, پرسوں بیان دیا کہ وہ بالکل جو ہے وہ جب فیصلہ ہوگا, جب بات ہوگی تو وہ عمران خان کہیں گے ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے. آج جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور اسلام آباد میں جب آرمی چیف کی سیریمنی ہوئی وہاں پہ وہ موجود تھے, ہینڈ اوور کی سیریمنی میں. اس میں جو ہے اور کچھ لوگوں سے, دوستوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا, اور پھر ظاہر وہ بیانات ٹی وی بھی چلے, اس پہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کرے, ایک, اور دوسرا یہ کہ اگر مدت مکمل ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا. تو اب اسے اندازہ لگائیں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, عمران کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بہرحال پنجاب کی جو حکومت ہے اگر اس کو ڈیزالو ہوتی ہے تو نئے انتخابات, تو کے پی اور یہاں کی جو حکومت ختم ہوتی تو 500 سیٹوں پہ انتخاب کروانا الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں ہی رہ جائیں گی. تو یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے, اور پنجاب حکومت کے لیے پورے زور لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاق کی طرف سے کہ حکومت کو روکا جا سکے. لاسٹ چیز میں بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ کے جو بھانجے کے حوالے سے جو ایک ادارے میں کام کرتے ہیں, میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے بعد جو ہے ان کے آرڈرز پہ میرا فون لے لیا گیا, مجھے ہب سے بھیجا میں رکھنے کی کوشش کی گئی, اور مجھ سے جو ہے میرا سورس پوچھنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں ملا, لیکن انہوں نے میری مانیٹرنگ جاری رکھی, اور میرے فون پہ جو ہے وہ چیزیں دیکھتے رہے, نوٹ کرتے رہے, لیکن انہیں کچھ نہیں ملا. اور جب کوئی ٹویٹ وغیرہ ہوتا تھا تو وارننگ بھیج دیتے تھے.
کچھ لوگوں کے تھرو کہ آپ جو ہے اس طرح کی ٹویٹس بند کر دیں باجوہ کے خلاف اور یہ چیزیں، تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں ایک ناچیز اگر وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جنرل باجوہ کس حد تک چیزوں کو مائکرو مینیج کر رہے تھے، چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سخت کینہ پرور انسان تھے، کسی کے بارے میں ایک دفعہ دل برا ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے. تو یہ ان کی جو ان کا خاصہ تھا. بہرحال آج ان کا دور ختم ہوا. امید ہے کہ نیا دور پاکستان کے لیے اور آرمی کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے اور مستقبل کے لیے ایک نوید ثابت ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.